اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنی لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ الانعام اردو ترجمہ اور تفسیر اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 1 تا 10 تک ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ انعام کی آیت نمبر 11 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ کیا فرماتا ہے رب العالمین؟ تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ دیکھیں گزشتہ رکوع میں ہم نے اس چیز کو سیکھا سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے لوگوں کا کیا حال ہوا۔ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کس طرح تسلی دی کہ اے نبی اگر یہ دین حق کی پیروی نہیں کرتے، اگر یہ انبیاء کو جھٹلاتے ہیں تو گزشتہ امتوں نے بھی ایسا کیا تو ان کا حال کیسا ہوا۔ تو اس قوم کو کہیں، یہ جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی نبوت کے منکر ہیں، انکاری ہیں، ان کو کہیں ذرا دیکھو، چلو پھرو دیکھو انجام ان لوگوں کا کیا ہوا، کہ جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی بے ادبی کی، ادھر ادھر پھر کر عبرت کی آنکھوں سے ان کا انجام تو دیکھو، جنہوں نے تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بد سلوکی کی، ان کی نہیں مانی اور اپنی ہی مرضیاں کی، پھر کیا ہوا کہ دنیا میں بھی وہ بے حال ہوئے، خستہ حال ہوئے، اور آخرت کی مار ابھی ان کے لیے باقی ہے۔ رسولوں کو نہ ماننے والوں کو ہم نے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا، اللہ کی بات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا، اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے دردناک انجام ہے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، کیا کہ بے شک رب العالمین نے جب لوح محفوظ پہ لکھ رکھا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اس کے غضب پر غالب ہے، تو بلا شبہ اس میں ہمیں کسی بھی قسم کے شک یا تردد میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک رب رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی تمام صفات پہ اس کی یہ صفات بھاری ہیں کہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایمان کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو میں بارہا یہ چیز سکھا چکی ہوں، بتا چکی ہوں، پڑھا چکی ہوں کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ گو کہ اگر اللہ کا خوف بھی دل میں ہو اور اگر امید بھی ہو بخشش کی تو ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ صرف ایک پلڑے کی طرف زیادہ جھک جانا، خوف میں اس قدر آگے چل جانا کہ ممکن ہے کہ وہ خوف ہی آپ کو آپ کے دین سے دور لے جائے، کہ آپ اس قدر خوف زدہ ہو جو اپنے پروردگار، اور ممکن ہے کہ اس قدر آپ امید لگا لو کہ عمل سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو، نیک اعمال ہی کرنا چھوڑ دو کہ امید ہو جائے جی ہاں جی بخشے جائیں گے۔ تو ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں کہ ہاں نیک اعمال کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھو، کیونکہ جنت میں جانے کا جو رستہ ہے وہ صرف اعمال پہ منحصر نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا جنت میں جگہ دے گا۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے خوف بھی دل میں پیدا کرنا ہے، اللہ کا، اور اللہ کی محبت اور پیار بھی پیدا کرنا ہے، اور اس کا ایک طریقہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ دیکھ لو جن لوگوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ شاید کہ تم میں ایک یہ خوف پیدا ہو جائے، یہ ایک حقیقت کی آنکھ سے تم اس چیز کو پرکھ لو کہ ہاں جنہوں نے جھٹلایا انہوں نے نقصان اپنا ہی کیا، اللہ کی ذات کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگلی آیت نمبر 12 ہے کل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ۔ کیا فرمایا اس آیت میں؟ تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ فرما دو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی، بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی آیت کی تفسیر میں بتایا، اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لکھ لیا
کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا رب العالمین نے کہ میں جمع ضرور کروں گا، تمہیں تمہارے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا، تمہیں میرے سامنے ایک دن حاضر ہونا پڑے گا، اور وہ دن ہے یہ کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے کسی بھی قسم کا، یہ ضرور آئے گا قیامت کا دن۔ ہر چیز کو فنا ہے، ایک بقا والی ذات رب العالمین کی ہے، ہر چیز کو زوال ہے کہ رب العالمین ہی لازوال ہے۔ پھر اب کیا فرما رہا ہے کہ قیامت کے آنے میں شک کون کرتے ہیں؟ جو ایمان والے نہیں ہیں۔ تو جس کے دل میں ایمان ہے، یقین ہے، تو وہ ایمان مکمل ہی تب ہوگا جب عقیدہ آخرت پر بھی ایمان لے کر آیا جائے۔ فرمایا گیا رب العالمین نے، اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور اگلی آیت میں کیا ہے؟ اور سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب العالمین نے جو کچھ بھی دنیا میں بنایا وہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے، وہ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں، ہر چیز اس کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ رب نے کیا فرمایا؟ ان دونوں آیات کا اگر مفہوم دیکھا جائے کہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، یعنی اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور کیا کہا کہ اللہ عز و جل وعدے کی خلافی جو ہے وہ کرنا اس کی ذات کے لیے معاذ اللہ بالکل محال ہے، وہ جھوٹ نہیں بولنے والی ذات، اس لیے رحمت کا اس نے وعدہ فرمایا، اور رحمت عام ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے۔ بالکل یہ اللہ کی رحمت کا ہی ایک حصہ ہے کہ وہ اپنی معرفت عطا کر دے۔ وہ توحید کی دعوت جب دی جاتی ہے تو جو توحید قبول کرتا ہے اللہ کی رحمت سے ہی کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا علم دینا، ہدایت دینا، یہ لوگوں کو چن لینا علم اور ہدایت کے لیے، یہ سب اللہ کی رحمت فرمانے میں ہی داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کفار کو مہلت دینا اور سزا دینے میں جلدی نہ فرمانا بھی اللہ کی رحمت میں ہی داخل ہے۔ کفار کو ڈیل دے دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھیں اللہ کفار پر بھی اپنی رحمت کا نزول کر رہا ہے کہ ان کو ڈیل دے دیتے ہیں کہ یہ مہلت کا شکار جب ہوں، انہیں مہلت ملے تو شاید پلٹ آئیں، اپنے رب کو پہچان لیں۔ اور یہ مہلت دینا نعوذ باللہ کسی بھی قسم کی اللہ کی ذات کے لیے پابندی یا مجبوری نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ جس نے کافروں تک کو مہلت دے دی، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جو ڈیل دے دیتا ہے، عذاب میں جلدی نہیں فرماتا، پکڑ جلدی نہیں فرماتا۔ اپنی پکڑ کے بارے میں رب کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سخت ترین پکڑ سے بچائے۔ دیکھیں ہم نے کافروں کا کہاں دور کا تجزیہ کرنا، ذرا اپنے نفس کا کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات کا، اپنے آپ کا، اپنے اندر کو ٹٹولیں کہ ہم اس چیز کے اہل ہیں، ہمیں جو 3 وقت کھانے کو 2 وقت کھانے کو مل جاتا ہے، ہم ان نعمتوں کے اہل ہیں جو ہمیں ہمارے پروردگار نے عطا کر رکھی ہیں، اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہم اللہ کے محبوب ہیں، اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کو دیتا ہے، ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، والدین ہیں، گھر ہے، علم جیسی نعمت، قرآن سیکھنے کو مل رہا، قرآن سکھانے کو مل رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 14، فرماتا ہے تم فرماؤ کہ کسی اور کو اس اللہ کے سوا والی بنا لوں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کھلاتا ہے اور وہ خود کھانے سے پاک ہے۔ رب العالمین کیا فرما رہا ہے یہاں پر؟ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے نا، ان پر کفار کی طرف سے بہت قسم کے ایک طرح سے ان کی دل آزاری تو کی جاتی تھی، ساتھ ہی ساتھ ڈیمانڈز مختلف ہوتی تھی کہ آپ اپنے اس دین کی پیروی چھوڑ دیں، جو پیروی آپ کریں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو رب فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دے جو میرا اور آپ کا، ہم سب کا والی ہے، وہ جو ہم سب کا وارث ہے، وہ جو ہم سب کو کھلانے والا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، کیا ہم اس پروردگار کی نعمتوں کو نہ مانتے ہوئے، نہ پہچانتے ہوئے کیا رب کا انکار کر دیں گے؟ ایسا کرنے والے ہم نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی ہے، ہمیں عقل سلیم عطا کی، اور اس عقل سلیم کی ہی بلوتے پر ہم یہ فیصلہ کرنے پر قادر ہوئے ہیں کہ بے شک یہ ذات کوئی نہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی اللہ ہے کہ وہ ذات کے جس نے اس پوری کی پوری کائنات کو ایک مکمل نظام کے تحت اپنے قبضہ قدرت کے ذریعے وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو یقیناً جو ایمان والے ہیں وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی اور کو نہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور نہ وہ ایمان کے بدلے میں کوئی اور چیز کا سودا کرتے ہیں۔ اب رب کیا فرما رہا ہے؟ نبی آپ فرما دیجئے، تم فرماؤ مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے کے لیے گردن جھکاؤں تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اس پر اللہ نے رحم فرمایا اور یہی کھلی کامیابی ہے. رب نے کیا فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ان کفار سے فرما دیں کہ کیا میں اس اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو اپنا والی بنا لوں جو آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے، رزق عطا کرتا ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رازق ہے، رزق دینے والا ہے. وہ دیکھیں رزق دینے کی کنڈیشن بھی دیکھیں، انسان کو، پرندوں کو، اور ہم لے لیں کہ اسٹیٹک چیزیں جو ہیں جو ڈائنامک نہیں ہیں لیکن وہ زندگی رکھتی ہیں، جیسے پودوں کی مثال لے لیں. پودے کہیں نہیں جا سکتے، وہ کمانے کے لیے بھی نہیں نکل سکتے، وہ اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے بھی نہیں نکل سکتے. تو درختوں کو، پودوں کو ان کی جگہ پہ رزق دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے، ان کو ان کی جگہ پہ رزق ملتا ہے. ان کو مٹی سے، زمین سے رزق دیا جاتا ہے، آسمان سے پانی برسا کے. رب العالمین فرماتا ہے میں ہی ہوں جس نے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ زمین کو زندہ کیا، بنجر زمین کو آباد کیا. تو وہ جو جگہ سے نہیں ہل سکتے ان کو ان کی جگہ پہ رزق دیتا ہے. پھر اگر پرندوں کی مثال لیتے ہیں، ہم جانوروں کی مثال لیتے ہیں، تو کیا ان کے آپس میں بزنس چل رہے ہیں؟ کیا کوئی کاروبار، کوئی کسی کے ہاں نوکری کر رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ان جانوروں کا رزق کس پہ منحصر ہے کہ یہ صبح صبح چڑیاں، طوطے، پرندے، یہ سارے جو پرندے ہیں یا حشرات الارض ہیں، چیونٹی کی مثال لے لیں، کیا یہ کمانے کے لیے نکلتے؟ نہیں، یہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے مسکن سے نکلتے ہیں اور پھر پیٹ بھر کے، سراب ہو کے، سیر ہو کے واپس لوٹتے اپنے گھروں پہ. کمانے کا سسٹم نہیں ہے، جاب کرنے کا، کاروبار کرنے کا سسٹم نہیں ہے، لیکن بھوکے نہیں مار رہے. جنگلات میں چلے جائیں تو کوئی جانور کسی کو شکار کر رہا ہے اور اپنا پیٹ پال رہا ہے، اور وہی جانور کسی اور کا شکار ہو رہا ہے، کسی اور کی خوراک بن رہا ہے. اسی طرح کائنات کا نظام چل رہا ہے اور رب العالمین ان کو ایسے رزق دینے والا ہے کہ کوئی کاروبار، کوئی پیسے کا کوئی گیم نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو بھی رزق ہے. پھر انسان کی باری آتی ہے، انسان کو کہا واللہ خیر الرازقین، لیکن پھر کیا کہا کہ ہم نے تمہارے لیے دن بنایا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یعنی کہ ہم نے تمہارے لیے دن بنایا، رات کو سونے کے لیے، دن کو کام کرنے کے لیے. اٹھو، کام کے لیے نکلو، رزق تلاش کرو. ہاں تم تلاش کرو، دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو وہ بہترین دینے والا ہے جو رزق عطا کرتا ہے لیکن خود کھانے سے بالکل پاک ہے. ساری مخلوق اسی کے محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے. لہٰذا ایسا خالق و مالک اور رحیم اور کریم رب جو عطا کرنے والا ہے، اس کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. وہ کفار کی ڈیمانڈ تھی نا، تو اس کے جواب میں دیکھیں انہوں نے رسول اللہ سے کیا، کتنی بےہودہ ڈیمانڈ کی، دین چھوڑ دو. لیکن جواب کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. اے حبیب آپ ان کو جواب دیجئے کہ ہم اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. پھر فرمایا اے حبیب انہیں فرما دیجئے کہ اللہ نے تو مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، کیونکہ نبی اپنی امت سے دین میں آگے ہوتے ہیں اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میں شرک سے پاک رہوں. لہٰذا امت کو بھی چاہیے کہ وحدہ لا شریک پروردگار کی پیروی کریں اور یقیناً اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت دیکھتے ہوئے گناہوں سے بے باک نہیں ہونا چاہیے، یعنی دڑلے سے گناہ نہیں کرنے چاہیے. یقیناً اللہ نے جب پرہیزگاری کا حکم دیا ہے تو تقوی اس کو محبوب ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا اس کو محبوب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی بات مانتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین. پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس برائی کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھے بلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے. کتنی ہی پیاری آیت ہے اور کتنا ہی زبردست مفہوم ہے اس آیت کا. اگر اللہ بلائی دے دے تو کوئی اس بلائی کو ٹال نہیں سکتا. اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور جو تکلیف آتی ہے کسی شخص پر تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بری چیز کی نسبت کرنا اللہ کی طرف جائز نہیں ہے. دیکھیں ہم نے اس سورہ کے پہلے والے لیکچر میں کیا پڑھا تھا، وہی ہے جس نے تاریکیوں کو بنایا اور اجالوں کو بنایا. تو ہم اجالے کی نسبت تو کر سکتے ہیں رب العالمین کی طرف، ہدایت کی نسبت تو کر سکتے ہیں، دینے والا وہ ہے. لیکن گمراہ کرنے میں رب العالمین فرماتا ہے نا قرآن کریم میں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سو لوگوں کو ہدایت بھی. تو گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، نافرمان لوگ گمراہ ہوتے ہیں. باقی نسبت کرنا کسی تکلیف کی، اب کوئی خوشی ملی ہے، کوئی بلیسنگ ملی ہے، تو تب ہم ڈاؤن ٹو ارتھ عاجز ہو جائیں
کہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے سب اللہ کی دین ہے، یہ سب میرے رب العالمین کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، والدین کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی محنت ہے۔ اپنے آپ کو کہیں نہ کاؤنٹ کیا کریں جب کوئی بلیسنگ آتی ہے، جب کوئی خوشی آتی ہے، اللہ کی ذات کا شکر ادا۔ لیکن جب کوئی تکلیف آئے اس کی نسبت نہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، خوشی میں تو ہم بھول جاتے ہیں اور تکلیف میں ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ رحم کرے اپنی زبان سے ایسے ایسے کفریہ کلمات ادا کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہمارا ایمان کس قدر خطرے میں چلا گیا ہے۔ کچھ لوگ اس قدر ناشکری میں آگے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا جب تکلیف آئے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، وہ اپنے گناہوں پہ لے کے آئیں کہ ہماری کسی گناہ پہ پکڑ ہوئی ہے، یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کی قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں توبہ کی، رجوع کی، ان آیات کی تلاوت کرے، اللہ معاف کر دے، یقیناً میرے میں کمی تھی، تو پاک ہے، تو ظالم نہیں ہے، تو نے ظلم کو اپنی ذات پہ حرام کر لیا، بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کے مفہوم سے کیا پتہ لگتا ہے؟ قادر تو وہ پروردگار ہے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 19 ہے، تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرما دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں جن کو یہ پہنچے انہیں ڈراؤں۔ یعنی آیت نمبر 19 ہے، اب ہم پڑھیں اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا دکھائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، ہمیں کوئی ایسے بندے سے ملوائیں جو آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل میرا گواہ ہے اور سب سے بڑا گواہ وہی ہے، اور بے شک عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ غیب کا بھی اور وہ جو سامنے ہے اس کا بھی گواہ ہے، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، وہ علیم بھی ہے، وہ باخبر بھی ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا بھی ہے، وہ خبردار بھی ہے۔ تو اب دیکھیں ایک بہت ہی باریک نقطہ میں سمجھاؤں اس آیت کے ذریعے۔ دیکھیں گواہی مانگی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ برحق ہیں تو ذرا گواہی کوئی شاہد لے، ہم بھی تو دیکھیں، ہمارے پاس بھی تو کوئی گواہان ہیں، ہمیں بھی تو کوئی آ کے کہے کہ آپ نبی، ہم مانیں گے ضرور، کوئی گواہ۔ تو رب نے اپنے حبیب کے برحق ہونے کی گواہی دی، یہ رب کی سنت ہے۔ تو ہم اسی حبیب کی امت ہیں، اگر ہم حق پہ کھڑے ہیں، اگر ہم سچ پہ کھڑے ہیں تو ہم وقتی طور پہ اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم اکیلے رہ گئے، ہم تنہا رہ گئے، باقی ساری طاقتیں ایک طرف ہو گئی، ہمارا کیا بنے گا، نوکری جا سکتی ہے، میری جان کو اس طرح سے خطرہ ہو سکتا ہے، میرے ذات کو اس طرح سے یہ نقصان نہ پہنچا دیں، مجھے کسی طرح سے یہ مطلب تانے دے کے یا برا بلا کہہ کے یا کسی بھی طرح یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، یہ ہم لوگ ہیں، یہ کمزور ایمان ہے جو ہم ان چیزوں کے ڈر سے باطل کی طرف جھکتے ہیں اور پھر جھکتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لیکن جھکنا ہمیشہ یاد رکھیں صرف ایک وجہ سے ہو، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے سامنے جھکیں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکیں۔ تو جب ہم حق پر ہوں تو پھر گواہ اللہ ہے، اور یقیناً اس پوائنٹ کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاضر ناظر ہے نا، گواہ ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ تو اس چیز پر ایمان رکھیں کہ اگر برحق ہیں تو اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کی ذات ہے گواہ، وہ یقیناً مدد کرنے پر قادر ہے اور وہ کرے گی بھی، وہ کرتی ہے اس کی ذات، اور وہ ہمیشہ وہ ذات گرامی، وہ ذات مبارک جو ہے وہ ہماری مدد کرتی رہے گی۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، اللہ مدد فرماتا رہتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا خوف بھی دل میں بٹھائیں کہ اگر حق پر ہیں اور اللہ ساتھ ہے اور وہ گواہ ہے، اگر ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں، باطل کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ ہی دیکھ رہا ہے اور وہ اس پر بھی گواہ ہے۔ لہٰذا اپنے برے اعمال پر اپنے پروردگار کو گواہ نہ بنائیں، نیک اعمال شروع کریں، اس پر گواہ بنائیں تاکہ بروز قیامت جب رب کو دیکھیں تو ایسے اعمال ہوں کہ ہم رب کو دیکھ کر مسکرا دیں، وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا دیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں رب العالمین فرماتا ہے کیا تم یہ گواہی دیتے ہو، اس آیت میں کیا ہے، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ
دوسرے معبود بھی ہیں، تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی صورت پوچھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو انہیں پہچان گیا، بلکہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں انہیں زیادہ جلدی پہچان گیا۔ میں اس بات کی گواہی تو دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دیکھیں یہ واقعہ، اس کی مفہوم بہت زیادہ ہے کہ اس دور میں جب کسی کے ہاں بیٹا بھی ہوتا تھا تو اول تو وہ مشابہت سے پہچانا جاتا تھا، دوسرے نمبر پہ دائی نے کہہ دیا ہاں یہ تمہاری اولاد ہے، بیوی نے کہہ دیا تمہاری اولاد ہے، بندے کو ماننا پڑتا تھا ہاں یہ میری اولاد ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ثبوت تھا کہ یہ اولاد میری ہی ہے؟ دور جہالت کی بات اگر کر لیں تو اسے کیا پتا کہ یہ بیٹا یا بیٹی میرے ہیں؟ ایسا ہی تھا۔ پھر اس کے علاوہ ایک مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اولاد کو بھی انسان اتنی جلدی نہیں پہچانتا جتنی صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ کتابوں میں موجود تھی، اور جنہوں نے حق پہچاننا تھا انہوں نے رسول اللہ کو اس سے بھی جلدی پہچانا کہ گو کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو پہچان سکے۔ اور دوسری تفسیر علماء کرام یہ بھی لیتے ہیں کہ جس طرح بھرے مجمع میں انسان اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، اپنے بیٹے کو سب سے پہلے پہچان لیتا ہے، اس سے بھی فاسٹسٹ وہ لوگ جو حق پر تھے وہ رسول اللہ کو دیکھتے ہی مان لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے کہ ہم نے اپنی جو توریت ہے اور انجیل ہے کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی واللہ آپ ویسے کہ ویسے ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کی جسامت، آپ کی گفتار، آپ کا اخلاق، آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، آپ کی ذات گرامی مکمل اسوہ حسنہ ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ مثال بیان کی گئی ہے یہاں پر جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں، سیکھنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔